چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میری اسکرین آپ سب کو نظر آ رہی ہے؟ از مائی اسکرین ویزیبل؟ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام خواتین جو یہاں پہ موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس خوبصورت سے سیشن کے لیے وقت نکالا۔ اللہ تعالی ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے اور ہمیں علم نافع سیکھنے اور سکھانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا معین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایک چیز میں بتا دوں، اس سیشن کے درمیان اگر آپ لوگوں کی کوئی بھی سوالات ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ مجھ سے چیٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ جتنے کا جواب میں سیشن میں دے سکوں گی آخری میں انشاءاللہ ضرور دے دوں گی، ادروائز آپ لوگ بعد میں واٹس ایپ پر بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے جی آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیشن ہمارا جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، سب سے پہلے ہمارے بالکل بنیادی عقائد جو صحابہ کو لے کر ایک چھوٹی سی چیز، ایک گلمس جس کو ہم کہتے ہیں، ایک اسنیک پیک جو سب سے پہلے ہم آپ کو دیں گے، وہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ سال تھا 20 ہجری کا، اور یہ بات ہے اس وقت کی جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ گورنر تھے مصر کے، اور پھر ان کے پاس ایک ڈیلیگیشن آتا ہے جو کہ وہاں کے لوکل لوگوں کا ہوتا ہے، اور وہ حضرت عمر کے پاس آ کر ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ جو مصر کا دریا ہے نا، دریائے نائل جس کو کہتے ہیں، ریور نائل، اس کی ایک عادت ہے، اور یہ عادت بڑی عجیب عادت ہے کہ یہ ہر سال 28 جون کے دن ہم سے ایک کنواری لڑکی کو ڈریس اپ کر کے دریا میں ڈالنے کی مانگ کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص ان کی یہ بات سن کر پوری طرح سے شاکڈ ہو گئے، حیران ہو گئے کہ یہ کیسی بات آپ نے کر دی۔ کہنے لگے اگر ہم ہر سال ایسا نہ کریں تو یہ دریا چلنا رک جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ خشک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی یہ بات بہت ہی عجیب لگی۔ انہوں نے کہا اسلام کے اندر ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں ہے، ہرگز میں آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ پھر کیا ہوا کہ جب حضرت عمر نے یہ بات منع کر دی تو دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، اور دریا بالکل سوکھ گیا۔ یہاں تک کہ نوبت یہ آ گئی کہ لوگ اس درمیان میں اٹک گئے کہ ایک ایسے ہمارے مسلمان گورنر جو ایسا کرنے سے ہمیں بالکل منع کر رہے ہیں، اور ایک طرف ہمارا یہ دریا نائل جو کہ ہم سے قربانی مانگ رہا ہے۔ اب نہ وہ قربانی کر سکتے تھے کیونکہ گورنر کی طرف سے ان کو منع کر دیا گیا تھا، اور نہ ہی جو ہے وہ گورنر کی بات رد کر سکتے تھے۔ اب وہاں کے لوگوں نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ ہجرت کرنا شروع کر دی اور اس جگہ کو چھوڑ کر جانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے اس وقت کے امیر المومنین خلفائے راشدین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا اور پوری سچویشن سے آگاہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ صورتحال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ نے بہت ہی اچھا کیا کہ ان لوگوں کو یہ کام کرنے سے منع کیا، ہرگز ہمارا اسلام اس طرح کی کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ میں آپ کو ایک نوٹ لکھ کر بھیج رہا ہوں، اور آپ اس نوٹ کو اس دریا میں ڈال دیجئے گا۔ اب انہوں نے ایسا کیا لکھا اس نوٹ میں؟ حضرت عمر المومنین لکھتے ہیں فرام دا سرونٹ آف اللہ امیر المومنین ٹو دا نائل آف ایجپٹ، یعنی وہ دریائے ایجپٹ جو ہے، ریور نائل ہے، اس کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ if you are flowing of your own accord then don't flow, but if it is Allah the one the almighty who makes you flow then we pray to him that he makes you flow۔ اب وہ کیا کہتے ہیں خط میں؟ وہ کہتے ہیں اگر تو تم اپنی مرضی سے بہتے ہو تو بھلے نہ بہو، رک جاؤ، لیکن اگر تو تم اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بہتے ہو تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تم چلو، تم بہو۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ خط حضرت عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ کو موصول ہوتا ہے، وہ ایز اٹ از اس خط کو، جیسا کہ ان کو حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا، وہ اس خط کو دریا میں ڈال دیتے ہیں۔
اب کیا ہوتا ہے، راتوں رات جو ہے وہ جب صبح ہوتی ہے تو اس دریا کا جو پانی ہوتا ہے وہ 24 فیٹ بڑھ جاتا ہے۔ ایک ہی رات میں دریا کا پانی 24 فیٹ بڑھ جاتا ہے، جو کہ آج تک نہیں بڑھا ہوتا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا کامل ایمان اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ صحابہ کے ہی زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عقبہ بن نافع، جو حضرت عمر بن عاص کے بھتیجے بھی تھے، اور وہ افریقہ کے ایک علاقے کیروان میں رکنا چاہتے تھے، اور یہ علاقہ پورا کا پورا جنگل تھا، اور یہاں پر ہر طرح کا جنگلی جانور موجود تھا۔ تو جو ان کی آرمی تھی اس میں بہت سارے صحابہ کرام بھی تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالنے کا سوچا تو حضرت عقبہ نے کچھ صحابہ کو لے کر وہ تھوڑا سا الگ تھلگ ہوئے، اور پھر وہاں جا کے انہوں نے جو ہے ایک آواز لگائی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں ہم، اور ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، تو تم سب جو یہاں موجود ہو یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ تو پھر تھوڑی ہی دیر میں لوگ دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام جانور، حشرات، درختوں سے، زمین کے نیچے سے، پتھروں کے نیچے سے کیڑے مکوڑے سب نکلتے ہیں اور زمین کی نشیبی جانب کو کوچ کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تھا صحابہ کرام کا کامل ایمان جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تھا، اور یہ تھے وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں انشاءاللہ ہم ان سیشنز میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کی مخلوقات کو مسخر کر دیا، اور کیوں کر دیا یہ ہم روزانہ جیسے جیسے صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں گے، ان کے کرامات، ان کی کیا کوالٹیز تھیں، ان کی کیا پرسنالٹیز تھیں، ان کی زندگی میں کس طرح کے حالات انہوں نے فیس کیے، اور کیا ان کا کامل یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے سیشنز آگے بڑھتے جائیں گے ہم یہ دیکھتے جائیں گے کہ کیوں ہم سیرت صحابہ پڑھنا چاہتے ہیں اور کیوں ہمیں یہ پڑھنی چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے کہ بیسیکلی اگر ہم بات کریں کہ صحابہ جو ہے وہ صحابہ آیا کہاں سے ہے، یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، تو جو صحابہ ورڈ ہے وہ لفظ صاحب سے نکلا ہے، اور صاحب کے معنی ہوتے ہیں کمپینین، یعنی ساتھی، دوست کے معنی ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم ٹیکنیکل ڈیفینیشن کی بات کریں کہ صحابہ کی کیا ڈیفینیشن ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، ان کی تبلیغ پر، ان کی تعلیمات پر ایمان لے کر آئے، اور جن کی وفات مسلمان کے طور پہ ہوئی، ان لوگوں کو ہم ٹیکنیکل ڈیفینیشن کے حوالے سے صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کی ایک اور خاص بات جو شاید ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، سے کہ صحابہ کے نام کے ساتھ کوئی آنریفکس نہیں آتے۔ یہ جو ہمارے پاس سلائیڈ میں آپ کو لاسٹ لائن نظر آ رہی ہے، نو آنریفکس ود دیئر نیمز، اس کا مطلب ہے کوئی ایسے کلمات، کوئی ایسے نام جو رسپیکٹ کے لیے کسی کے نام کے ساتھ الگ سے لگائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا شیخ الاسلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت مولانا مجدد بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ کبھی آپ لوگوں نے اس طرح کا کچھ نہیں سنا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی کچھ بھی لگانے سے ان کے ناموں کو رسپیکٹ وہ نہیں ملتی جو کہ یہ خود صحابی ہونا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصحاب ہونا ہی ان کے لیے بڑی تعظیم اور عزت کی بات تھی، اور ان کے ناموں کے ساتھ کوئی بھی آنریفکس نہیں لگائے جاتے۔ They were the very, very first people who walked on earth after the prophets. اب بات یہ ہوتی ہے کہ آخر ہم ان کی زندگیوں کو کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں کیوں اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ہم آج یہاں اس سیشن میں سارے کے سارے کیوں جمع ہوئے ہیں۔ دیکھیں، وی اسٹڈی بیکاز وین ایور وی آر ان ٹربل وی ول فائنڈ سم تھنگ سملر اور مچ مور ڈیفیکلٹ ان دیئر لائفز، یعنی کہ جب بھی ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے تو ہم اپنی زندگی سے کچھ نہ کچھ ملتا جلتا یا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہم ان کی زندگیوں میں دیکھیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔
دے آر دا رول ماڈلس فار اس، کیونکہ صحابہ کی زندگی ہم سے کہیں زیادہ مشکل مراحل تھے، اور ہم نے تو نہ صحابیوں کو دیکھا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، تو یہ بھی اسلام کا ایک معجزہ ہے کہ صحابہ کرام کے حالات ہمارے پاس تھرو انبروکیبل چینز کے ساتھ موجود ہیں، یعنی کہ ان کے حالات ہم آج جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس انبروکن چینز کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، نریشن بائی نریشن ہم تک یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ جو قریب ترین لوگ تھے، جب ان کے اوپر مسائل آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ ہم اسی وجہ سے صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، اور کچھ بہت ہی بنیادی عقائد جو ہمارے پاس ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، وہ یہ کہ ایک تو یہ superior to all mankind after the prophets، اور جس تھے اور جنتی تھے، یعنی ہمارا بیسک عقیدہ جو صحابہ کے بارے میں ہے وہ یہ کہ یہ سب کے سب عادل یعنی انصاف پسند اور جنتی تھے۔ They have been praised by Allah and by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and are the very first one to believe in Quran, and are the very first one to respond to the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam۔ اب ان تمام چیزوں کے جو شواہد ہیں، جو ٹیسٹیمنیز ہیں، وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ملتی ہیں اور قرآن پاک سے بھی ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام صحابی they are not infallible but are the forgiven ones، یعنی کہ جس طرح سے انبیاء کرام معصوم ہوتے تھے، اس طرح صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ معصوم نہیں ہوتے تھے، ان سے غلطی ہو جایا کرتی تھی، اور جیسے ہی غلطی ہوتی تھی وہ توبہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اور وہ انبیاء کرام کی طرح معصوم نہیں تھے، بلکہ ان سے بھی غلطیاں ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن ہمارا بیسک عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام فسق و فجور سے بالکل الگ تھے، اور جب بھی ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی وہ فوراً رجوع کرتے اور اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ اور استغفار کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کو معاف کیا ہوا ہے، اور وہ سب کے سب انشاءاللہ جنتی ہیں۔ اب کچھ شواہد جو ٹیسٹیمنیز ہمیں قرآن سے ملتی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ سورہ انفال کی ورس نمبر 74 میں آتا ہے والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا والنصارى اولئک هم المؤمنون حق لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہے ہیں یہی وہ مومن ہیں اور سچے مومن ہیں جو ایمان لائے اور ایمان کامل لائے۔ ایک اور جگہ ہمیں قرآن پاک میں یہ ٹیسٹیمنی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ والسابقون الاولون، یعنی سب سے پہلے آگے ہونے والوں میں، من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی، جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، یعنی یہ ایسی جنتوں میں ہیں انشاءاللہ اور ہوں گے جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر ہم حدیث مبارکہ کی بات کریں تو ہمیں جو شواہد حدیث مبارکہ سے ملتے ہیں، مسلم شریف اور بخاری شریف کی احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین وہ ہے جو میرے دور کے لوگ ہیں، اور پھر جو ان کے بعد ہیں، اور پھر جو ان کے بعد ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کے بعد تابعین، اور اس کے بعد تبع تابعین۔ یہ حدیث کی نریشنز ہمیں بخاری اینڈ مسلم سے ملتی ہیں، اوتھینٹک نریشنز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہو، اور یہ بہترین لوگ ہیں، اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب لوگ جہاد کریں گے اور کہا جائے گا ان سے کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی ہو،
تو کہا جائے گا ہاں، تو پھر ان کو ان کی برکت سے معاف کر دیا جائے گا۔ پھر ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں پوچھا جائے گا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کا ساتھی ہو؟ تو جو لوگ کہیں گے کہ ہاں، تو ان کو ان کی برکت سے بخش دیا جائے گا۔ اور پھر ایک وقت ایسے آئے گا کہ جب ان جہاد کرنے والوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کا ساتھی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں، تو پھر ان کو ان کی برکت سے بخش دیا جائے گا۔ اور یہ جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کو کہتے ہیں خیر القلوم۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان لوگوں کو منتخب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو بہترین مخلوق یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بنایا۔ اور یہ خود سے صحابی نہیں بنے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے لوگ تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہم تک قرآن اور سنت کو اس طرح پہنچایا کہ جیسے ایک چین میں ایک گرڈ لاک ہوتا ہے، یعنی دے آر دا ٹرانسمیٹرز آف دی قرآن اینڈ سننا تھرو دی انبروکیبل چینز۔ ماشاء اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض صحابہ کرام کچھ بھی نہ روایت فرماتے، تب بھی جو کچھ انہوں نے کیا، یعنی انہوں نے اپنی زندگیوں میں ہجرت کی، جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان مال خرچ کیا، اپنے باپ اپنے بیٹوں کو دین کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، تو اگر یہ کچھ بھی نہ کرتے ہمارے لیے، کوئی نریشنز نہ لکھتے، کوئی حالات ہم تک نہ پہنچاتے، تب بھی انہوں نے جو کچھ اپنی زندگیوں میں کیا ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت فرمائی، اور خود ہی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان لہ لحافظون، کہ ہم اس کے خود ہی نازل کرنے والے اور خود ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود تمام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پرفیکٹ گریڈ لاک کے ساتھ وہ نریشنز پہنچائیں جو کسی بھی اور مذہب میں اس طرح کے شواہد آپ کو نہیں ملیں گے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے پھر صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کہ ہر بات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج اتنے پکے طریقے سے معلوم ہے کہ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں صحابی نے کہا، فلاں صحابی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پہ مہر نبوت تھی، وہ کیسے چلتے تھے، وہ کیسے اٹھتے تھے، وہ کیسے بیٹھتے تھے، ان کے ازواج کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، ان کے دوسروں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، یہ تمام چیزیں ہمیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو انشاءاللہ پتہ چلتی ہیں۔ تو یہ ایسی چین آف نریشنز جو ہم تک پہنچی ہیں، وہ صحابہ رسول کے ذریعے پہنچی ہیں، جو آج تک ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ کبھی بھی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے کسی بھی کام کے حکم پہ یہ نہیں پوچھا کہ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں، یا ہماری تعداد کم ہے تو ہم یہ کیوں کریں۔ تقریباً 1 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ ایسے موجود ہیں جن کا ہمیں سیرت میں ذکر ملتا ہے، جن کی نریشنز ملتی ہیں، ان کے الگ الگ قسم کے حالات ملتے ہیں، ان کی الگ الگ شخصیتیں ملتی ہیں، ان کے قبائل، انہوں نے کیسے حالات کو فیس کیا، ان کی زندگیوں میں ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی مثال ہے۔ آخر ہم یہاں سب اس وقت کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اسی لیے جمع ہوئے ہیں، اسی لیے یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک ایسی پرفیکٹ مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کی زندگیاں کہیں نہ کہیں ہم سب کی زندگیوں سے ریلیٹ کرتی ہیں، اور ان کی لائف کے تجربات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ایک بہت بڑی سملیرٹی جو ان کے اور ہمارے درمیان ہے، وہ یہ کہ ان سے بھی غلطی ہو جایا کرتی تھی، وہ نبی کرام کی طرح معصوم نہیں تھے، ان سے بھی غلطیاں سرزد ہو جایا کرتی تھی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ کسی بات پر دونوں کی آپس میں بحث ہو گئی،
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ربیہ بن کعب کو کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ جیسے ہی ان کے منہ سے بات نکلی تو فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت افسوس ہوا، اور انہوں نے حضرت ربیہ کو کہا کہ آپ بھی مجھے اب ویسا ہی بولیں جیسا میں نے آپ کو بولا ہے، تاکہ یہ قصاص بالقصاص کا معاملہ یہیں دنیا میں ختم ہو جائے اور بدلہ ہو جائے۔ تو حضرت ربیہ بن کعب نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں بولوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر آپ مجھے ایسا نہیں بولیں گے جیسا میں نے آپ کو کہا تو چلیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ اور انہوں نے وہاں جا کر ان کو ساری بات بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیہ بن کعب سے کہا کہ اگر تم وہ نہیں کہتے جو تمہیں ابو بکر نے کہا تو چلو تم ایسا کہو کہ جاؤ ابو بکر، میں نے تمہیں تمہارے الفاظوں کے لیے معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے ایسا ہی کہا۔ اب معافی تلافی تو ہو گئی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، روتے ہوئے، اور بار بار یہی کہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر سے نوازے ربیہ بن کعب، اور پورے راستے روتے ہوئے اپنے گھر تک آئے۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام کہ جن کے منہ سے صرف ایک غلط بات کیا نکل گئی، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کے طلبگار ہو جاتے تھے، اور اتنا ان کو افسوس ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ بدلہ یہاں نہ ملا، یہاں بدلہ نہ ہوا تو آخرت میں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کی توفیق دے انشاءاللہ العالمین۔ بالکل بھی صحابہ کرام کی زندگیاں آسان نہیں تھی۔ انہوں نے وہ کچھ اپنی زندگیوں میں دیکھا، وہ کچھ مظالم برداشت کیے کہ آپ اور ہم تو آج سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور پھر ایک بہت ہی اہم وجہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین بندے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی ویسے ہی محبوب تھے، اور محبوب کی ہر چیز ہی محبوب ہوتی ہے۔ تو کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے بہت محبت کرتے تھے، تو ہمیں بھی صحابہ کرام کی زندگیوں کو گہرائی سے دیکھنا چاہیے۔ ان کی زندگیوں میں کیا چیزیں تھیں، کیسے مینج کرتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین بندے کیوں تھے۔ اب ایک چھوٹے سے قصے میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میوچول لو تھا اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، جو ان کا ایک ان میچڈ لو تھا، وہ کس طرح تھا، یعنی کہ وہ اپنے صحابیوں سے کیسے محبت کرتے تھے، اور ان کے ساتھ کیا کیا رویہ اختیار کرتے تھے، کس طرح سے ان کو پریز کرتے تھے۔ آئیے ایک چھوٹے سے جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح صحابیوں کے دور میں ایک قصہ ہے لیڈی آف بنو دینار۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ احد سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون کے پاس سے ہوتا ہے۔ احد کے بعد ان کے شوہر، ان کے بھائی، ان کے بیٹے شہید ہو گئے تھے۔ جب یہ خبر اس عورت کو دی گئی تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے بس یہ بتائیں کہ رسول اللہ کا کیا ہوا۔ تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل خیریت سے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا نہیں، مجھے بتائیں کہ وہ کہاں ہے، میں بس ایک نظر ان کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو لوگوں نے اشارے سے بتایا کہ وہ دیکھیے وہ آ رہے ہیں۔ تو وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھ بھر دیکھتی ہے، اور جیسے ہی دیکھتی ہے کہتی ہے کلو مصیبت بعدک جلل، یعنی کہ تمام مصیبتوں کی خیر ہے جب میں نے آپ کو خیریت سے دیکھ لیا۔ یہ تھا وہ کامل ایمان اس وقت کے صحابہ اور صحابیات کا۔ یہ روایت ہمیں ابن حشام سے ملتی ہے۔ آپ ذرا سوچ کر تو دیکھیے ایک لمحے کے لیے کہ ایسی خاتون جس کا عہد میں بھائی، جس کا باپ، جس کا شوہر، سب کے سب شہید ہو گئے،
لیکن اس کو صرف یہ فکر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے، بس میں انہیں ایک نظر دیکھ لوں۔ یہ تھی ان کی محبت۔ آپ اور ہم تو آج اتنی محبت تک پہنچ جائیں، اللہ کرے کہ ہم اس حد تک اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں، آمین ثم آمین۔ اسی طرح سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا ایک قصہ آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سعد بن معاذ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوڑ کر آتی ہیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھوڑے کی لگام حضرت سعد کے ہاتھ میں تھی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ میری والدہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رک جاؤ، تھوڑی دیر رک جاؤ، اور ان کا استقبال کیا اور ان کو پریز کیا، اور ان کو بتایا کہ آپ کے بیٹے حضرت عمر بن معاذ کی شہادت ہو گئی ہے، میں آپ سے تعزیت کرتا ہوں، آپ کو تسلی دیتا ہوں۔ اور پھر ساتھ ساتھ صبر کی تلقین کی، تو وہ کہتی ہیں کہ میرا جوان بیٹا فوت ہوا ہے، مگر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے سلامت دیکھ لیا، تو میرے لیے ہر مصیبت ہلکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک صحابہ جو احد میں تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے سینے مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے ڈھال بنا کے رکھا ہوا تھا کہ کہیں کوئی تلوار کا گھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ لگ جائے۔ اسی طرح ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کمر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح ڈھال بنا دیا کہ جو تیر آتا وہ آپ کی کمر پر لگتا، اور اتنے تیروں کی بارش ہوئی کہ آپ کا ایک ہاتھ بھی مفلوج ہو گیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے کہ اگر میں ہلا تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیر لگ جائے گا۔ یہ تھے صحابہ کے کامل ایمان۔ اسی طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قصہ آتا ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا، اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ کیا تم پسند کرتے کہ تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے، بالکل خیریت سے ہوتے، اور تمہاری جگہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سولی پہ لٹکایا جا رہا ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے، میں ہرگز بھی ایسا نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں کیا ان کا ایمان تھا کہ ان کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا، ہاتھ پیروں کو کاٹا جا رہا تھا، اور ان کو یہ آپشن دیا جا رہا تھا کہ اگر تمہاری جگہ رسول ہوتے تو کیسا رہتا۔ تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا کہ میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی نہ چبھے۔ یہی حال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جب غار ثور میں انہوں نے اپنے کرتے کے کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کے تمام جگہ سے سوراخوں کو بند کیا، اور پھر ایک جگہ اپنا پاؤں رکھ دیا، کسی چیز نے ان کو ڈس لیا، کیونکہ ان کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے۔ انہوں نے تکلیف سے نہ کراہا نہ کچھ آواز نکالی، مگر ان کی آنکھوں سے گرا ہوا ایک آنسو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب وہ گرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے، اور انہوں نے اپنا لعاب مبارک اس جگہ پر لگایا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اسی طرح ہمیں صحابہ کرام کے بہت سارے قصے ملتے ہیں، انہی میں سے ایک حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عمر بن مسعود ثقفی، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے جس وقت صلح حدیبیہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور ان کی جانثاری، صحاباؤں کی جانثاری کے بارے میں جا کر کفار مکہ، قریش مکہ کو کہتے ہیں کہ میں نے کیسر و کسریٰ دیکھا، میں نے نجاشی دیکھا، میں نے بہت سے بادشاہ دیکھے، لیکن میں نے آج تک کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ جتنی تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے صحابہ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ لعاب مبارک بھی تھوکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آدمی ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے، اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا ہے، جب وہ کوئی حکم دیتے تو ان کی حکم کی تابع داری کرنے کے لیے سب لپک پڑتے، جب وہ وضو کرتے تو ان کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑتے، اور ان کو ان کی تعظیم کی وجہ سے آنکھ بھر کے بھی نہ دیکھتے۔ اور آپ سے محبت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی محبت، ایسی محبت میں نے آج تک کہیں نہ دیکھی۔ ایک آخری چیز جو ہم ذکر کریں گے وہ ہے میوچول لو،
ٹل دا ویری لاسٹ بریتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام سے محبت آخری وقت تک، یعنی ان کی آخری سانسوں تک بھی اس طرح قائم و دائم تھی کہ ہمیں حدیثوں سے، روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، فجر کا وقت تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بیمار تھے اور حضرت عائشہ کے حجرے میں موجود تھے۔ انہوں نے حجرے سے تھوڑا سا پردہ ہٹایا، صحاباؤں کو دیکھا اور تبسم فرمایا، یعنی وہ مسکرا دیے، اور صحاباؤں کی حالت یہ تھی کہ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ نماز کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے نماز جاری رکھنے کا حکم دیا اور پھر اس پردے کو گرا دیا، اور پھر وہ وقت تھا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر نماز کا کوئی وقت نہ آیا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو، ان کی کہانیوں کو جاننا چاہتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو بھی ایسا ایسا کر دے جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ آج بہت سارے بچے ہمارے، بہت ساری مائیں ہماری، ہم نہیں جانتے سوائے کچھ ایک صحاباؤں کے بارے میں، یہاں تک کہ آج تو ہمارے چھوٹے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ عشرہ مبشرہ میں کون صحابہ موجود ہیں، جبکہ آج ان سے آپ مشکل سے مشکل کارٹون اور ڈائناسورس کے نام پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ ہمارے خلفۂ راشدین کے علاوہ کون کون صحابہ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے؟ چلیں ذکر کر لیتے ہیں ذرا سا کہ ہمارے چار خلفۂ راشدین، اس کے علاوہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید بن زید، حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے سیشنز آگے بڑھتے رہیں گے، ہم ایک ایک کر کے ایسے بہت سے صحاباؤں کا ذکر، ان کی کہانیاں، ان کی زندگیاں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع سے مستفید کرے، آپ کو اور مجھے مستفید کرے۔ ویسے تو 1,00,000 سے بھی اوپر صحابہ کرام ہیں جن کی کہانیاں ہمارے پاس سیرت میں محفوظ ہیں، لیکن یہ ایک بہت ہی مشکل فیصلہ ہے کہ ان میں سے کیا ہم کون سے صحاباؤں کو سلیکٹ کریں اور انشاءاللہ آپ لوگوں تک وہ علم پہنچائیں۔ تو کچھ ایسے صحابہ کرام جن کی زندگیوں کو پڑھ کے میری اپنی لائف پہ بہت اچھا امپیکٹ ہوا ہے، انشاءاللہ میں ان کی زندگی، ان کے سفر، ان کے حالات آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، اور ہمارے جیسے جیسے سیشنز آگے چلتے رہیں گے انشاءاللہ آپ لوگ بھی دیکھیں گے کہ واقعی ان کی سیرت پڑھنے کے لیے آج تک ہم نے کیوں نہیں پڑھی، ہم نے کیوں دیر کر دی۔ اور جو مشہور صحابہ کرام ہیں جیسے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں پھر بھی کافی لوگ جانتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ایسے صحابہ کرام کو پڑھیں گے جن کا شاید ہم نے آج تک اتنا نام نہ سنا ہو، نہ پڑھا ہو، اور جن کے ہم نے نام سنے ہیں، جن سے ہم فیملیئر ہیں، ان کی زندگی کے ہم ایسے حالات کو پڑھیں گے شاید جن کو ہم نے پہلے نہ سنا اور نہ پڑھا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع اور علم نافع پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لے کر آئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سوال میں وبرکاتہ۔ انشاءاللہ دیکھ لیتی ہوں آپ لوگوں کے چیٹ میں اگر کوئی موجود ہے، ورنہ پھر ادروائز انشاءاللہ آپ لوگ مجھ سے میرے واٹس ایپ کے نمبر پہ سوالات انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔